السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال ہیں؟ کافی دنوں بعد واپس آیا کیونکہ ذہنی انتشار اتنا ہوتا ہے کہ بہت کچھ لکھنا پڑھنا سوچنا کہنا چاہتا ہوں، مگر پوسٹوں کے ذریعے وہ سب کچھ نہیں کہہ پاتا ہوں۔ آتی ہیں اس کے ذہن میں، اس طرح میرے ذہن میں بھی آتی ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ایک کتاب پڑھی میں نے، دکھ کی مسافت، حمیدہ گھانگھرو کی یہ کتاب ہے۔ سندھی سے ترجمہ کیا ہے ہمارے بھائی، ہمارے دوست عابد میر کوئٹہ نے۔ سنگت میں کے ساتھ وہ وابستہ ہیں۔ حمیدہ گھانگھرو کی کہانی ایسی کہانی ہے جو اپنے آپ کو یہاں پہ لوگ مہاجر کہتے ہیں، اور سندھیوں کی مہاجر میں ایک چپخلش ہے، یا اندر سے بغض، نفرت، تعصب، جو کچھ بھی ہے، یا اپنے دکھ جو ایک دوسرے تک نہیں پہنچ پاتے، وہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی زندگیوں کی داستانیں کھولنے کی، کھنگالنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دکھ کی مسافت حمیدہ گھانگھرو کا سفر زندگی کا، اس میں کئی اقتباسات ہیں۔ بچپن ہے، پہلی گرفتاری ہے، کنڈیار لاک اپ سے ناروا جیل ہے، نارا جیل سے رہائی ہے، نذیر عباس سے شادی ہے، شہدائے پٹفیدر کی تحریک، امت جیل کی اسیری ہے، نصیر کی خلیل کیمپ میں، سکھر جیل، سینٹرل جیل، نذیر کی گرفتاری، نصیر عباسی کی شہادت، کچھ شہید نذیر عباسی کے بارے میں لکھا ہے اس میں، نذیر عباسی کا پیغام ہے اس کے اندر۔ پھر آخر میں ہم جد و جہد کا تسلسل ہے، عابد میر لکھتے ہیں اس کے اندر۔ عابد میر سنگت کے ساتھ کام کرتے ہیں، کوئٹہ میں ہوتے ہیں، علم دوست شخصیت ہیں، تراجم کرتے ہیں، سیاست پہ لکھ رہے تھے، فیس بک پہ کچھ عرصے سے لکھنا نہیں رہے، فلموں کا ریویو لکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو پرانے لوگ تھے، یا 70 کی دہائی کے، یا جو بھی تھے، اس دور میں جو اردو اسپیکنگ تھوڑا بہت فعال تھا، جو بھی سندھ کی حکومت کا حصہ رہا، اس نے اندرون سندھ پہ مظالم ڈھائے، ہم سے نفرت، یا اردو اسپیکنگ یا مہاجر یا الطاف حسین سے نفرت بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی جو سرکار کا حصہ تھے، کہنے کو سندھی حکومت کا حصہ تھے، اور جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام یا مولوی ازم کے تحت یا جاگیرداری نظام کو مضبوط رکھنے کے چکر میں انہوں نے سندھیوں پہ ظلم ڈھائے۔ یہ کہانی ہے کہ ایک لڑکی 7ویں 8ویں جماعت کی، حمیدہ گھانگھرو، اپنے یہاں کنڈیار میں سائٹ پہ کالج کھولنے کے لیے درخواست دیتی ہے۔ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ سوشلسٹ یا کمیونسٹ نظریات کے ہوتے ہیں، وہ مولوی کو نہیں سنتے ہیں، وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ جگہ جگہ جلوس نکالتے ہیں، طلبہ ریلی نکالتے ہیں، لوگ ان کو حیرت سے دیکھتے ہیں، ان کا معاشرے میں مقام بھی ہے، اور لوگ ان کے ساتھ چل بھی نہیں پاتے خوف اور جبر سے۔ بھٹو دور سے ان کی آغاز ہوتا ہے گھانگھرو کی، اور پھر وہ ضیاء الحق کے دور تک ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ حمیدہ گھانگھرو کی بیٹی زرخا نے اپنے والدہ کے بارے میں کہا کہ میری والدہ نے مجھے والد کی طرح بھی پالا اور والدہ کا بھی پیار دیا۔ زرخا وہ بیٹی ہے اس دھرتی کی یا اس زمین کی جس کا اس سے باپ تو چھین لیا گیا، وہ اپنے باپ کو ہوش و حواس میں نہیں دیکھ سکی ریاست کی ستم ظریفی کے تحت، لیکن اس نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سمجھا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی پارٹیوں، بڑے لوگوں کا یا بڑے شہیدوں کی تو بڑی کہانیاں، یہ حمیدہ گھانگھرو یا نذیر عباسی جیسے گمشدہ شہید، گمشدہ
سیاسی نظریاتی کارکن، چاہے وہ کسی بھی قبیل کے ہوں اور انہوں نے مارکہ آرائی کی ہو، اس بارے میں ہمیں جاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں اس کتاب کو آپ لوگوں سے کہوں گا، یہ 200 روپے کی کتاب ہے، خرید کے پڑھیں۔ خرید کے اس لیے پڑھیں کیونکہ اگر آپ جب کسی سے لے کے چیز پڑھتے ہیں تو وہ آپ آدھی پڑھتے ہیں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں یا کسی کو پکڑا دیتے ہیں۔ جب آپ خود سے لیتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ خود پڑھوں۔ تو اس کہانی کو پڑھ کے یہ سمجھ میں آیا کہ اصل میں جھگڑا کہاں پہ ہے، یہ نفرتوں کے بیچ کہاں پہ ہیں، یہ کیوں کر ہیں، یہ کس قدر گھنونا کام کیا گیا یا کروایا گیا۔ لہٰذا خیر، میں کسی قوم کو یا کسی قومیت کو یا کسی مذہب کو یا کسی جھنڈے کو خود بذات نہیں مانتا۔ میرا تعلق کیونکہ ایک اردو اسپیکنگ گھرانے سے اب ہے، وہ تو ہے، تو اس ناطے میں اپنے بڑوں کی یا اپنے لوگوں کی بھی غلطیوں پہ معافی کیا مانگوں گا، ان کی زندگیاں برباد کری، ان کے بچے مار دیے، معافی تو کیا، میں ان کے سامنے شرمسار ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہاں، مجھے کچھ اختلاف ہے، وہ اختلاف رہے گا اپنی جگہ، سن دھرتی، وہ لوگ کہتے ہیں سن دھرتی رہے۔ میرا ماننا یہ ہے جتنے صوبوں سندھ کی دنیا میں کہیں بھی میں تو کہتا ہوں کم سے کم جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کے اندر نظام ہوں۔ بہرحال لیکن ان کے دکھوں کا، ان کے چیزوں کا ہم اردو اسپیکنگ کو یا پنجابیوں کو یا بلوچوں کو تو ادراک ہے، خیر سندھوں کے ساتھ کیا گزری، پشتونوں کو تھوڑا سا ان کے گمشدہ کارکنوں، ان کے لوگوں کے بارے میں جاننا چاہیے۔ ہم لوگ صحیح ہے، معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں ماضی کے لوگوں کی کہانیاں نہیں پتہ ہوتی کہ کس وجہ سے یہ سب چیزیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی کہانیاں پڑھ کے مجھے تعجب ہوتا ہے جو مہاجر ہونے پہ کرتے ہیں، یا بعض ان کے ساتھ سنیوں نے بھی برا کیا، ان کے اپنی کمیونٹی کے لوگوں نے، تو ظلم تو ظلم ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کس طریقہ سے نفرت ہتھیار اٹھا لیے جاتے ہیں اس طریقے کی چیزوں پہ، ایک لیول پہ آنے کے بعد اختلاف کو رکھتے ہوئے۔ آج سارے دن یہ کتاب پڑھی، ایک افسوس ہوا، شرمندگی ہوئی کہ ہم کیا ہیں۔ ابھی میں ایک محفل میں تھا، ادھر میں دو بڑے تھے ایج میں مجھ سے، اب وہ صاحب ایک تو تھے جو مطلب کراچی گئے عرصہ ہوا، وہ اپنے کو مہاجر کہتے ہیں، بہرحال ان کی محبت ہے، مہاجر کہتے ہیں، اور ایک ہمارے اردو اسپیکنگ بھائی تھے، مطلب انکل تھے صاحب، وہ بضد تھے۔ اس ملک میں صرف دو ہی لوگ اچھے ہیں، دو ہی لوگ درست ہیں، اور دو ہی طبقے ایسے ہیں جو پاکستان کی سالمیت اور بقا بچا سکتے ہیں۔ انہوں نے جو نام لی ہے وہ میرے لیے بڑے تعجب انگیز تھے۔ مجھے ہنسی بھی آئی، رونا بھی آیا۔ ایک ہی زبان سے ایک ہی وقت میں وہ کہہ رہے تھے کہ الطاف حسین و فوج، کہ الطاف حسین کی کال پہ آج بھی وہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے، یا فوج جو ہے ملک کو ٹھیک کر سکتی ہے، باقی سب چور ہیں۔ انہوں نے نواز شریف کو بھی چور ڈکلیئر کر دیا، چودھری برادران کو بھی چور ڈکلیئر کر دیا، زرداری صاحب کو بھی چور ڈکلیئر کر دیا۔ الطاف حسین کو میں نے کہا قتل وغیرہ دیا کہ یہ اس چیزوں میں انوالو ہوئے۔ میں خود متحدہ کا بہت بڑا سپورٹر رہا ہوں، ہمدرد ہوں، ان کی کچھ چیزوں سے اختلاف ہے، کچھ چیزوں سے اتفاق ہے کرتا ہوں، لیکن جس طریقے سے وہ ایک ہی وقت میں بوٹ پالشی بھی کر رہے تھے اور دوسری طرف الطاف حسین کے پیروکار بھی بنے ہوئے تھے، تو وہ میرے لیے بڑا تعجب انگیز تھا۔ میں نے بڑی بحث مباحثہ کرنے کی کوشش کی، جب میں نے دیکھا کہ ان کے دل آزاری نہ ہو جائے مجھ سے، تو پھر میں نے خاموشی کو غنیمت جانا اور خاموش ہو گیا۔ وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کے اندر ایسی وہ کون سی قوم ہے،
کیا ہے ہم سب کے اندر کہ بڑی غیرت مند اور بڑی یہ ہیں، لیکن اپنے ہی لوگوں کو مرتے دیکھتے ہم ساری قومیں پاکستان کے اندر بسنے والی ایک ایک قوم سے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. یہ خاموشی بڑے معنی خیز ہوتی ہے. کل مارٹن لوتھر کنگ کا ایک وہ قول پڑھا کہ جب ظالم ظلم کر رہا ہو یا دشمن ظلم کر رہا ہو تو یہ نہیں دیکھو کہ دشمن برا کر رہا ہے، وہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یاد رکھو جب ظلم ہو رہا ہے تو اس وقت کون چپ ہے اور کون تمہارے لیے بول رہا ہے. بہرحال میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، لیکن جب والد صاحب نے بیچ میں بات کی تو پھر میں نے کہا میرا خاموش ہو جانا بنتا ہے، ورنہ اس بھری محفل سے میں بھائی کے گھر سے تذلیل ہو کے باہر نکالا جاؤں گا، تو بہتر ہے خاموش ہو جاؤ. کسی کی سالگرہ میں بھانجے کی بے عزت نہ ہو، مطلب کسی کی دل آزاری نہیں ہو اور میں بے عزت نہیں ہوں اور خراب نہیں ہو چیز. تو ہماری سوچیں تو ایسی ہیں. وہ پنجاب کے بھائی عامر انکل صاحب، وہ پنجاب کی تعریفیں بھی کر رہے تھے، ہر طریقے سے تعریف کر رہے تھے کہ پنجاب میں تو یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں، سب کچھ ہے. لیکن وہ کہہ رہے تھے پنجاب میں جتنا کام ہوا ہے وہ پنجابی نے کیا ہے، نواز شریف نے نہیں کروایا، وہ چودھری پرویز الہی اور شجاعت حسین نے نہیں کروایا، وہ مشرف کے وجہ سے ہوا. اور موٹر وے بھی یہ ہے وہ ہے، وہ مطلب ان کو چور ڈاکو کیا جا رہے تھے، لیکن وہاں کی تعریفیں بھی جا بجا کیے جا رہے تھے. میں بلوچوں کا ذکر کرتا تو وہ خاموش ہو جاتے، جیسے کوئی ایک مظلوم دوسرے مظلوم کے بارے میں بات کرے تو وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہو، یا وہ خاموش رہنا پسند کرتا ہو، تو انہوں نے بھی وہی اعداد اپنائی. مجھے بڑا افسوس ہوا یہ جان کر، یہ دیکھ کر کہ نظریاتی لوگوں کے اندر بھی ایک گھٹن ہے اس قسم کی، جیسے گندا پانی کھڑا ہو جائے، جو عرصہ دراز سے سیاسی نظریوں کے حامی ہیں، سیاست کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب کرتے رہے ہیں، ماضی کا حصہ رہے ہیں، ہمدرد رہے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی ایسی گفتگو سن کے دل جلتا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر اپنے آپ کو، اپنی قوم کو اتنا بڑا کیوں کر لیا. میں نے ان سے کہا آپ مجھے بتا دیجئے مہاجروں نے انسانیت کی خدمت کے لیے، دنیا کے لیے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک جو ہے مہاجر جو ہونا آزرف ہو گیا، یا کسی سندھی سائنسدان نے کچھ بہت بڑا کام کیا ہو، یا کسی نے بہت کچھ کیا ہو. تو انہوں نے مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام گنوایا. میں نے کہا ڈاکٹر عبدالسلام ان سے بڑے تھے سر. تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی دنیا عزت کرتی ہے. میں نے کہا دنیا عزت نہیں کرتی، وہ ایک گروپ کے تحت، ایک گروپنگ کے تحت ایک خاص پروٹوکول کے، اور وہ ایک میں ان سے ملا ہوں، مجھے مفاد پرست بندے لگے، وہ مجھے ایسے نہیں لگے کہ میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. سولیٹیوڈ سے میں 1 گھنٹے ملا، وہ بیماری کی حالت میں تھے، کچھ ملاقات ہو گئی کسی بھی طریقہ سے، لیکن مجھے وہ بندے ایسے لگے جنہوں نے کام ملک کے لیے تو بڑا کیا، لیکن اس کے بعد خود اپنی نظروں میں لوگوں سے مل کے خود چھوٹے ہو گئے. بے شک انہوں نے چوری کر کے کیا ہو یا کچھ کر کے کیا ہو. دوسری طرف وہی لوگ پرویز مشرف کو بھی ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن ضیاء کو وہ دنیا کا عظیم ترین ظالم انسان کہہ رہے تھے. میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایک ایسی پارٹی جو 35-40 سال رہی، ایم کیو ایم متحدہ الطاوزین کے ہوتے ہوئے 35-40 سال جتنے بھی سال رہی، ان کے ان کا جو ہے سیاسی ورکر اس طریقے کی تربیت، میں نے سوچا مطلب کیا بیاری کی گئی، کس طریقے سے کی گئی.
کہاں کوتاہی تھی. یہ چیزیں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا موقع ملا مجھے تو کم سے کم اس دائرۂ کار کے اندر تو یہ چیزیں نہیں دکھی اتنی زیادہ دو گلی طریقے کی باتیں اس طریقے کی چیزیں. پھر میں نے مہاجر قوم کے کہا کہ بہت اعلیٰ نسل ہے. بالکل بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت اعلیٰ نسل ہوگی لیکن مصطفیٰ کمال کیا ہے, انیس قائم خانی کیا ہے, بابر غوری کیا ہے, عمران فاروق کیا ہے. عمران فاروق کی عزت اپنی جگہ ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہوا اور کیا ہوتا رہا. ڈاکٹر صغیر کیا ہے. آپ مہاجروں کو اعلیٰ نسل کہتے ہیں تو کیا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر عبید اللہ ڈاکٹر عبید اللہ سندھی کہہ رہا ہوں میں نے کہا عبید اللہ سندھی صاحب تھے, آپ نے ان کو پڑھا ہے. کہہ رہے ہیں وہ ایک انسان تھا, وہ یہ تھا وہ تھا. میں نے کہا ہمارے پاس ایسا بندہ سر سید احمد خان تھا خالی, ہم نے اس کو قبول بھی نہیں کیا اور دھتکار بھی دیا اور بہت دور کر دیا. مہاجر اس کو اون نہیں کرتے, سر سید کو جناح کو آدھا اون کرتے ہیں, لیاقت علی خان کو تھوڑا سا اون کرتے ہیں. ہم تو کسی کو پوری طرح اون بھی نہیں کرتے. ہمیں تو اپنے لوگوں کو, اپنے ماضی کے لوگوں کو اون کرنا نہیں آتا. تو انہوں نے مجھے آگے سے مثال دی 1857 کی جنگ آزادی میں جو لوگ لڑے تھے نا میاں, وہ مہاجر کا تمام تر علاقہ تھا جو انگریزوں وغیرہ سے لڑا تھا. میں نے کہا 1857 کی جنگ آزادی ناکام جنگ آزادی تھی, وہ ایک ہلچل تھی, بیک فائر تھا جیسے کارگل ایک بیک فائر تھا, جیسے 65 کی وار ایک بیک فائر تھی. لیکن افسوس یہ ہوا کہ ایسا کیوں, اور ہم لوگ کیوں ایک دوسرے سے دور ہیں. ہم لوگ انسان یا انسانی ناطے ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے درد غم کو کیوں نہیں سمجھتے. میں نے کہا مجھے بھی سندھی قوم سے یا سندھی لوگوں سے شکایتیں ہیں, لیکن ان کی عزت, ان کی بات میں وزن, ان کا سیاسی تدارک میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ کم ہو گئے یا کچھ ہو گئے. نہیں وہ نسل کی بات ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. میں نے کہا نسل وسل کی بات نہیں ہوتی, سب تربیت ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو وہ بھنا گئے, بس وہ جو بھنائے تھے نا کہ جہاں پہ ایک دم سے دیکھ کے, وہ میری بس آخری وہاں پہ میں چپ ہوا, ٹوٹل آخر. پھر میں نے بات تھوڑی دیر بعد کھانے کے بعد آگے بڑھی تو میں نے کہا دیکھیں مسلمان ہونا فخر کی بات ہے. آپ مسلمان ہونے پہ فخر کرتے ہیں, آپ انسان ہونے پہ اگر اتنا فخر کر لیں اتنا مسلمان ہونے پہ کر لیں تو آدھے مسئلے پاکستان کے حل ہو جائیں. تو مسکرا کے انہوں نے میٹھا منگوا لیا. دوسری طرف مجھے بات کرنی تھی اقلیتوں کے حوالے سے, ہمارا سماجی اقلیتوں کے بارے میں رویہ. ہم لوگ بات کرتے ہیں, ہمارے ارد گرد دیکھتے ہیں میڈیا ہاؤسز کے اندر, ایون ہم کس طریقے سے ان کو سے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے ہمارے بڑوں کا, مینیجرز وغیرہ کا. یا حالیہ دنوں میں اپنے ہی ارد گرد آفس میں دیکھا میں نے کہ سویپرز کی سپروائزر ایک بندی کرسچن ہے, نیچے بھی کرسچنز بھی ہیں, ایک مسلم بھی ہے, باقی اور بھی لوگ کرسچنز ہیں. ان کی وہ ہے, اس کا کام ہے صفائی کو لیڈ کرنا, پورا اس کی صفائی کے گھر اس کے اندر میں ہے. اس کو ہمارے یہاں کا آئی ٹی مینیجر, آپریشن ہیڈ, ای این جی ہیڈ, سی ٹی ایس ایک ہیڈ اور کئی کولیگز, اس بندی کو اس کے کام کی بنا پہ اسے کچرا رانی کا خطاب دیا. میں نے اس پہ بولا تو مجھے ہی الٹا جو ہے کہا گیا کہ تمہارا کیا تم تو آپ توہین لے کے بیٹھ جاؤ گے, لیکن اپنا رویہ, اپنی جہالت نہیں دیکھو گے. کیا آپ لاکھ لاکھ روپے کی تنخواہیں لینے والے لوگ
جس میں مہاجر کیا، پٹھان کیا اور سندھی کیا، تینوں ہی اس صفت میں تو تینوں ہی برابر کھڑے پائے میں نے کہا آپ لوگوں کی قومیتوں کے فائدہ کیا ہے، آپ لوگوں کا سماجی رویہ کیا، آپ لوگ کو ذرا وہ نہیں ہوا؟ ایک طرف آپ آسیہ بی بی کو ملونہ 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 کرتے رہے، یا یوں ہے یوں ہے یوں ہے، اور ابھی آپ اپنا رویہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہے؟ اگر پلٹ کے کوئی دوسرے مذہب کا بندہ اس طریقے کوئی آپ کے مذہب پہ یا آپ کی مذہبی ہستی کے بارے میں کچھ بول دے تو آپ کو بہت مرچیں لگ جائیں گی، آپ سلگ جائیں گے، آپ اس کو جان سے مارنے کے لیے لنچنگ کرنا شروع کر دیں گے آپ لوگ۔ یہ کس طریقے کے کا سماج ہے؟ یہ اس طریقے کے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ 40 کی ایج کراس کر چکے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن تہذیب کا پہلو اپناتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے چھوٹے کم عمر کے لوگ بھی وہی رویہ اپناتے ہیں۔ آپ جس بھی جگہ، کسی بھی جگہ ہوں، آپ کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہوں، چاہے چھوٹی پوسٹ پہ ہوں میری طرح بہت، چاہے بڑی پوسٹ پہ ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے اقلیتوں کی تہذیب غلط ہے تو آپ یہ بات ضرور لوگوں سے کریں۔ شکریہ۔